اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج آپ کو نہ صرف اس کلاس میں خوش آمدید بلکہ ڈھیروں مبارکباد کہ ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کورس میں 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس کلاس میں ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے اور اس سبق کی مدد سے، اور پھر انشاءاللہ اگلی 2 کلاسز کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا جو بات ہم نے کہی تھی کہ اتنا کچھ سیکھیں گے وہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو قرآن کے اندر انشاءاللہ ہم جا کر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کل الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ آج قرآن کو کیسے سیکھا جائے یہ آسان ہے، اس کو سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اور سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم زیادہ بہتری سے زیادہ تیزی سے سیکھ سکیں۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم ابھی اسی سلسلے کو جس کی ابھی آپ ریویژن بھی کر رہے تھے اور کل ہم نے دیکھا بھی تھا، نیا شروع کیا ہے مزے کے اشارے، فاعل، مفعول اور فعل کے، یہی اور کچھ افعال پر اپلائی کریں گے، ان کو سیکھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی مزے کا ہے، تو 10 نئے الفاظ آج کے دن میں ہم کریں گے جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اپنا ٹارگٹ 41,111 قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اس ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ الحمدللہ یہ دیکھیے سبق نمبر 19 کے اختتام تک 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، یہی ہمارا اس کورس کا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ آگے جاری رکھیں گے اور ہم پھر اس کے 75%، 85% الفاظ، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو مکمل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں پچھلے سبق میں کیا پڑھا، تو آپ لوگوں کی میموری بڑی سٹرونگ ہے، آپ بتائیں کل کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ کون بتانا جائے گا؟ جی آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور آپ کیسے اور بتا سکتے ہیں بتائیے آپ؟ جی سسٹر رابعہ ضیاء بتانا چاہتی ہیں، بتائیے سسٹر رابعہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ہم نے کل سورہ قمر کی ایک آیا مبارکہ کا ہاف پورشن پڑھا تھا، جس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ذکر کے لیے وہ اتارا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 2 احادیث پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلے وہ ہم نے پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ساتھ ہم نے سیکنڈ حدیث شریف پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اور ہم نے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور گرامر میں ہم نے فاعل، مفعول اور فعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سسٹر، آپ نے تو پورا خلاصہ ہمیں پچھلا کل کا 1 منٹ میں بتا دیا۔ بالکل صحیح، ہم نے سٹارٹ کیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے کیا؟ قرآن کو، کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ کے سامنے بھی آ گیا کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ ہم انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ قرآن مشکل ہے، اور کس کے لیے آسان ہے؟ ذکر کے لیے، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں اس کتاب کو، جو اس کا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی، ہماری مشینری کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے فلسفے کو بھی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کو ہم نے آسان کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم سب میں سے بہترین، من، وہ ہے جو، اس پر ذرا توجہ کریں، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ ضرور کریں اچھے اچھے کام زندگی میں، لیکن یہ حدیث سرٹیفیکیشن ہے، سٹیمپ ہے، آن واٹ؟ خیرکم، تم میں سے بہترین، من، وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس قرآن کو۔ تو دیکھیے یہ کرائیٹیریا الحمدللہ آپ نے، یہ جیسے ہماری بہن نے دیکھے نا ابھی 1 منٹ میں بتایا، تو آپ بھی کسی کو یہ بتا دیں
آپ بتائیں کہ جی میں نے پڑھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا بس اتنی بات بتا دیں. تو آپ جو بھی ایک آیہ مبارکہ سیکھیں، آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے چاہے ایک آیت ہی ہو. تو یہاں اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں تو اکثر سوچتا ہوں یا اللہ میرے اور کوئی کام مانے نہ جائیں، تو مجھے یہ اس حدیث کے مصداق جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہم نے جیسا ٹوٹی پھوٹی اپنی ایفرٹ سے پڑھانے کی کوشش کی اور سیکھنے کی، تو بس تم اس کو سٹیمپ کر دینا کہ ہمیں بہترین لوگوں میں شمار کر لینا. تو یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی، اور پھر ہم نے کہا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، ہے نا. تو کیا پڑھا؟ انما الاعمال بالنیات. انما کا معنی آپ سب نے یاد کر لیا ہے، کیا ہے بتائیے مجھے. انما اس کو بریک نہیں کرنا، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. ہاں یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بس، صرف، یعنی صرف اور صرف اونلی. اعمال تو آپ کو پتہ ہی ہے عمل کی جمع ہے، اسم ہے، اور بالنیات نیتوں پر ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آج ہم پڑھیں گے تیاری کا بہترین طریقہ کیا. اگر ہم نے قرآن سیکھنا ہے، مائکس کو ساتھ ہی آف کر دیا کریں، میرا خیال ہے somebody's mic is on. اگر آپ یہ بردر سعید صاحب ہیں اگر سوری چلیں، تو ہم بات کر رہے تھے تیاری کا بہترین طریقہ. بار بار دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور کون سی دعا؟ اللہ نے خود سکھائی ہے ہمیں. وسائل کا استعمال کیا جائے. دیکھیں اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، یہاں ہر کام کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کیا ہے. تو وسائل ہم زندگی کے باقی معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے. اور اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے وسائل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہترین ہم بدلا پائیں گے. مسابقت کا جذبہ. آج تک آپ نے اسکولوں میں مسابقت کی، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں لوگ عجیب عجیب مسابقت کرتے ہیں، بڑے گھر کے لیے مسابقت، بڑی گاڑی کے لیے مسابقت، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آئیے ذرا آج ہم مل کے سارے مسابقت کیا کریں آپس میں. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے مسابقت کی ہوئی ہے اس جذبے سے QC1 کے اساتذہ کے ساتھ کہ میں جو ہے اتنے ہزار اسٹوڈنٹس تیار کروں گا، 10 سال میں 100 اساتذہ کی جو ہے نا وہ ایسی کھیپ تیار کروں گا جو آگے جو ہے کتنا. تو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، کمپٹیشن رکھا ہوا ہے. نیک کاموں میں کیوں نہ ہم کمپٹیشن رکھیں. مجھے یہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں میں بور ہوتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں یہ بڑا بور سے انسان ہے، فلاں بڑا امیر ہے، اس کا گھر بڑا ہے، گاڑی ایسی ہے. تو مجھے یہ چیزوں میں کوئی لطف ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں ہم اس میں کیوں نہ مسابقت رکھیں، مجھے اس میں مزہ آتا ہے. تو مسابقت کا جذبہ، ہم قرآن سیکھنے کے لیے مسابقت پیدا کریں. علم کے لیے مسابقت ہوتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے. تو آئیے اب باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ ملک کی بڑی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، جو پوری آیت تو یہ ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ہم نے یہ ساری آپ کو نہیں پڑھانی، ہم نے صرف یہ ٹکڑا پڑھنا ہے اس کا، اس سے الفاظ سیکھنے ہیں. میرا خیال ہے مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، آپ سب کو اس کی سمجھ ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ربی، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اے میرے رب، تو یہ کیسے بن گیا؟ اس میں میرے کے لیے کون سی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بے کے نیچے زیر ہے. بے کے نیچے زیر ہے. جی سسٹر سائمہ عبد الواحد. سر بے کے نیچے زیر ہے اور وہ چھوٹی ہے کی جگہ یہاں پہ ریپلیس کر رہی ہے میرے کو. جی اوپر تشدید بھی ہے نا، یہ یا کے قائم یہ تھا نا، یا پہ ہی ہے نا، زیر اور تشدید. ہاں یہ سب احباب کو پتہ ہونا چاہیے. تو رب کا لفظ رب اسم ہے، اور ربی وہ ٹیبل آپ کو یاد ہے ہم نے بنایا تھا، ربہ ربہم ہے نا. اور رب کے لیے بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ رب کون ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، محبت سے، شوق سے.
करोड़ों मखलूकात का, उनके खुलियों का, हालात का, कैफियत का ख्याल, वो रब। और फिर हम कह रहे हैं रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बी ऐ मेरे रब। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें पूरा पता है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या है। जिदनी, अच्छा ये हम पढ़ेंगे तो नहीं जिद को ज्यादा डिटेल से, लेकिन अब आपको चूंकि पता है तो ये थोड़ी बात कर रहे हैं। आपको अम्र का पता है ना, अम्र का, तो ये भी अम्र है, फेल अम्र। जिद ज्यादा कर, जिद ज्यादा कर, नी मुझे, मुझको। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिद ज्यादा कर, नी मुझको, ज्यादा कर मुझको, किस चीज में ज्यादा कर, ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझको, किस में, इल्म, मुझे इल्म में ज्यादा कर, मुझे इल्म में ज्यादा कर। तो मुझे कर ज्यादा इल्म में, और आपको समझ आ रही है ना कि इल्म दो जबर है, तो उसी तरह वो अपनी हालत में आ रहा है। तो मुझे इल्म में ज्यादा कर है मेरे अल्लाह। ये हुई ना दुआ, अल्लाह ने खुद ये दुआ सिखाई है अपने नबी को। ये इसकी अहमियत के लिए ये बात याद रखनी है हमने कि ये कोई आम बात नहीं है, ये दुआ अल्लाह ने खुद अपने नबी को सिखाई है। फौरी हम भी दुआ करें कि अल्लाह तू हमें भी इल्म में ज्यादा कर। एहतसाब करें कि क्या ऐसा कोई वक्त निकालते हैं हम इल्म को अपने बढ़ाने के लिए, कोई प्लान है, कोई इतना वक्त रोजाना किसी के साथ गुफ्तगू, कोई लोगों को बताना, तो ये भी साथ करें। तो है मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में, अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई, और खास तौर पे कुरान को याद करने और सीखने के लिए। तो परफेक्ट दुआ है हम सब के लिए। और उन्हें कहा, अल्लाह ने अपने नबी को कहा, वला ताजिल बिल कुरान मन कब्ल अन युक़दा, आप जल्दी मत कीजिए कि जब अल्लाह कोई चीज सिखाता है, लेकिन दुआ मांगने का तरीका क्या हो, कैसे मांगा जाए अल्लाह ताला से। क्या बस ऐसे ही रब्बी ज़िदनी इल्मा, जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि माना भी नहीं आता था कि इसका माना क्या है, रटा हुआ माना, जरा उस तरह मांगिए। अभी हमारे ब्रदर इजाज हैं, इनका ऑपरेशन हुआ, ये बड़े बहादुर और हिम्मत वाले इंसान है, मैं इनसे मिला ऑपरेशन से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम में से सबका ये मामला नहीं होता। आपका मेजर ऑपरेशन हो, हार्ट की सर्जरी हो, तो हम कैसे अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। तो हम अल्लाह के सामने फिर हमारे आंसू भी निकलते हैं, दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह अब बचत तेरे ही पास है, तू ही बचाने वाला है, तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है ना। तो कभी इस तरह हम दुआ तो मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि वो दिल से निकले, वो हमारे जिस्म के हर हर वो क्या उसे कहते हैं, रुआ से निकले, और वो अल्लाह फिर इंशाल्लाह उसको सुनेगा। और उस तरह मांगे कि जैसे कोई मुद्दत का भूखा मांगे, जो फाकों पर हो, जुबान लबों पर आई हो, और वो मांगे कि या अल्लाह तू मुझे कुछ दे दे कि मेरी जान बच जाए। तो इस तरह मांगिए, तो फिर इंशाल्लाह दुआएं असर भी करेंगी। पूरी तड़प, शिद्दत, मोहब्बत दिल से, नमाजों से पहले और बाद में। और खूबसूरत क्या चीज़ है, आयतुल कुर्सी के साथ मिला लीजिए कि उसमें इल्म का जिक्र है, तो एक खास ही उसका एक इम्पैक्ट बन जाएगा। और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह जहालत की बीमारी से निजात दे। तू कहता है कुरान आसान है, मुझे समझ नहीं आता, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो इल्म अता फरमा। और सबसे अहम इल्म तो है ही कुरान का, तो इसका इल्म दे मुझे, है ना। तो फिर साथ कोशिश, ये नहीं खाली एहतसाब अपना कि मैं क्या इसके लिए वक्त देता हूं, नहीं देता, उसके लिए प्लान, कोशिश, अपना वक्त, पैसा, जराए, वसाइल, अपनी हिम्मतें, अपनी तवानाइयां, और फिर इल्म किस लिए, उस पर अमल हो, खाली ये नहीं। अच्छा ये मैं थोड़ा सा मैं आप सबको जरूर, आप सबसे मोहब्बत के इस नाते की वजह से कहने लगा हूं। लोग मुझे कहते हैं बाजू का जी बड़ा मजा आता है, हम कोर्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सारे अलूम का मकसद क्या होता है कि उस पर अमल किया जाए। तो दुआ कीजिए, मैं और आप कोशिश भी करें कि हम इस पर अमल जरूर करें, और फिर इसको फैलाया जाए। अच्छा, हमारे मुआशरे में अजीब अजीब फलसफे पैदा हो गए हैं। लोग कहते हैं ज्यादा मत पढ़ो, नहीं जितना ज्यादा जानोगे उतने फंस जाओगे, अमल करना पड़ेगा। अरे भाई, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ये दुआ सिखा रहे हैं उन्हें कि इल्म में ज्यादा हो। हम उल्टे उल्टे फलसफे अपने बना के लोगों को बता रहे हैं। कुरान कहता है फज़क्किर बिल कुरान, नसीहत कुरान से की जाए, और कुरान ही कहता है रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये जरा अपने फलसफे और लोगों के ऐसे फलसफे जब आपके सामने आए, तो बड़ी हिकमत से, आराम से उनको इस बात को समझाइए कि नहीं, इल्म हासिल कीजिए। इल्म अमल को आसान बनाता है। ये जो मुआशरे में लोगों ने मसाइब पैदा किए हैं ना, दीन एक अजीब सी शक्ल नजर आता है। और रवायात जो हैं, मैं चूंकि यहाँ हूं तो अपने भाई की तरफ बैठा हुआ अपने हमसे बात कर रहा था,
اور یہی ان کی پریشانی. تو میں نے کہہ رہا تھا اب روایات کو چھوڑیں, دین میں آسانی ہے, قرآن میں آسانی ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا, اور اصل آسانی جو ہے آخرت والی وہ بھی ضرور پیدا فرمائے گا. تو ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. آج ذرا اس کو غور سے پڑھیے انشاءاللہ, اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. علم, آپ کو پتہ نا جب بھی لکھا ہوا ہے علم سکھائیے, تو آپ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا کریں, خود کو پڑھائیے. اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے الحمدللہ آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں, اکیلے ہیں اونچی آواز میں بولیں, آئینے کے سامنے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو آئیے جی آگے چلتے ہیں. سو قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارکہ, قرآن کس طرح سے سیکھا جائے. تو اللہ خود قلم, اور قلم اس دور کے حساب سے تو ابھی سارے وسائل جو اس میں آتے ہیں, اگر آپ کمپیوٹر کی مدد سے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ قلم کی ڈیفینیشن میں, اگر آپ یہاں سے سن کر آڈیو سے تو وہ وسائل, تو وہ سارے, اگر کسی ساتھی کے ساتھ گفتگو کر کے, تو یہاں اللہ رب العزت میں قرآن میں چونکہ اس کا ذکر کیا تو یہ بڑی خاص بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ آیہ مبارک, یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ علق جو اقرا سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی ہے, اس کی آیہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم, الذی کا ذرا مجھے بتا دیں اس کی جمع کیا بنے گی, پلورل. الذین بالکل ٹھیک ہے. الذی ایک اکیلے کے لیے وہ جو, اور الذین وہ سب جو. الذی وہ جو جس نے, تو آگے لفظ ہے علمہ. علمہ کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ علم جو پڑھتے ہیں روز. جی کیا معنی ہے علمہ کا, ہم نے پڑھا تھا شاید کہیں. آپ کو یاد ہے نا ابھی پیچھے ہم نے حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دو ٹکڑے کیے تھے, علمہ تو تعلم تھا سیکھنا, اور علمہ سکھانا, سکھایا. تو علمہ سکھایا, الذی علمہ وہ جو جس نے سکھایا. کس سے؟ اگلے والے کے ذرا ٹکڑے کر دیں, کتنے ہوں گے؟ 2. جی چیٹ باکس میں لکھ دیں یا مجھے بتائیے. 2 ماشاءاللہ, 2 بالکل ٹھیک ہے. بی اور القلم. الذی وہ جو جس نے, اور اس کی جمع الذین. تو پتہ ہے, پلیز مائک میوٹ کر لیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اچھا سو وہ بھی ہمیں پتہ ہے, ہم نے صراط الذین انعمت علیہم پڑھا ہوا تھا. سو جی الذی الذین قرآن میں 1400 بار, 1380 بار. تو اگر آپ اس کا معنی ہی سیکھ لیں, کیسی مزے کی بات ہے. قرآن میں آنے والے 1400 الفاظ کا آپ کو ترجمہ آتا ہوگا. تو الحمدللہ یہ ہمیں آتا ہے, ہم سب کو آتا ہے. تو یہ دیکھیں تعلمہ علمہ, ابھی میں نے ذکر کیا, ہمیں آتا ہے سکھایا. ٹھیک ہو گیا. اور کیسے؟ بھی القلم, قلم سے. پین, یہ تو اردو میں ہم کہتے بھی ہیں قلم, تو پین سے آسان بات ہو گئی. اب اس سے ہم کیا سیکھا ہم نے؟ پہلے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وسائل کے استعمال کی توفیق دے, ہم اپنے سارے وسائل تیرے لیے استعمال کریں. اور کریں کیا؟ فوری پین اٹھا لیں آپ, کہ آپ لکھنا شروع کیجئے, اور خود کو کہیے کہ نہیں انشاءاللہ میں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کروں گا. اور ماشاءاللہ آپ میں سے یقیناً سبھی احباب اپنی ورک بک پر کام کر ہی رہے ہیں, اور قلم جو ہے بڑی زبردست چیز ہے. آپ بہت کچھ لکھتے رہے زندگی میں, پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا. قرآن کے الفاظ, قرآن کو سیکھنے کے لیے لکھنا, اس کے لیے آپ قلم اٹھائیں گے تو زبردست ہو جائے گا. نوٹ بک لیجئے, اس پر لکھیے, کہاں سے لکھنا ہے, کہاں سے دیکھنا ہے, کتاب ہے, یہ PDF فائل ہے, ویڈیو دیکھ کر وہاں سے نوٹس بنا کر تو لکھیں انشاءاللہ. اور لکھنا جو ہے نا کیسے, ابھی جیسے بردر فواد آپ کو بتا رہے تھے, ذہن کو دعوت کیسے دینی ہے. اللہ اکبر, کہ میں اللہ کی کتاب لکھنے جا رہا ہوں. اور تاریخ میں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ بغیر وضو کے نہیں لکھتے تھے. اور چلیں ہمارے لیے آسانی ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے, آپ صرف خود کو دعوت دے کے پوری جب محبت شوق سے کہ میں اللہ کے کلام کے حوالے سے چیزوں کو لکھنے لگا ہوں, لکھنے لگی ہوں,
اور نیت کر کے کہ انشاءاللہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے اور علم سیکھنا ہے ہم نے, اس کے لیے کام ہم کریں گے. کیوں؟ دیکھیں ماڈرن اب جو ریسرچز ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور بڑے آپ میں سے پڑھے لکھے احباب یونیورسٹیوں میں اساتذہ ہیں, وہ میری اس بات پر آپ گوگل کر کے خود بھی دیکھ لیجئے کہ اب ریسرچ کیا کہتی ہے. when you write what happens when you are writing, آپ نے رکھنے کے لیے بہت سے آپ کی فیکلٹیز آف مائنڈ, آپ کا برین, آپ کی باڈی, ہر چیز جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے. آپ یہاں سن کر لکھ رہے ہیں, آپ پڑھ کر لکھ رہے ہیں, آپ دیکھ کر لکھ رہے ہیں, تو آپ کا برین, آپ کی آنکھیں, آپ کی ہاتھ کی انگلیاں, پورا جسم اس کا حصہ بن گیا. تو what a beautiful thing کہ my whole body is into learning of Quran, پورا جسم قرآن سیکھ رہا ہے. تو مزے کی بات ہے نا. چلیں ایک نظر ماریے پھر آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی, اب ہم آگے چلتے ہوئے آگے جو آیہ مبارکہ ہے کا ٹکڑا ہے, بیسیکلی سورہ ملک کی آیہ مبارکہ ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایسے ہی ہے نا جی, کوئی اگر مجھے تصحیح فرما دیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. الذی جی, تو ویسے تو آپ وہ پچھلا بھی آپ لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں اگر کوشش کروں یہاں اس کو لکھ دوں اور آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں, تو میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی, آپ ترجمہ کیجئے. الذی خلقل, یہ خلق وہی والا آپ نے پڑھا, تین پر زبر ہے. الذی خلق الموت, موت والحیات. یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لکھا ہوا؟ ہاں جی. لیبلوکم, خالق کا ہے, صرف خالق. ہاں اللہ دی خالق ہے. ہاں جی آگے. کم یوں پیچھے بیک گراؤنڈ اصل میں گرین ہے. کوشش کی ہے لکھنے کی, تو آپ کر سکتے ہیں نا, اس کے ترجمے سے مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک لی یبلوکم, اس میں بھی لی کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے, تاکہ, جیسے لی یتذکر, لی کسی نے کہا تھا تو یبلوکم آزمائے, تو باقی تو آپ کو سارا آتا ہے. الذی وہ خلق کا جس نے پیدا کیا موت و حیات کو, لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں. اور آگے یہ خوبصورت ٹکڑا ہے, ایکم احسن عملا, ایکم احسن عملا. ہم نے اصل میں یہ پڑھنا ہے, تو آئیے اس پر غور کرتے ہیں ہم. ایکم احسن عملا, بڑی خوبصورت بات ہے اور توجہ طلب, اور ہم نے تو اس کے ٹکڑے اور عربک ٹیکسٹ دیکھ کر اور بھی الفاظ بھی اس سے سیکھنے ہیں, اس لیے ذرا خوب توجہ کریں. پہلا لفظ ہے ایکم. ایو سوالیہ ہے, کون. ایک تو آپ نے من کون پڑھا تھا, آج ایو کون. کم تم میں سے, ایو کم تم میں سے کون. آگے ہے احسن. احسن ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے پہلے, ہم نے حسن بھی پڑھا ہوا ہے. حسن یاد ہے آپ کو, حسن احسن اسی طرح بنا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حسن اچھا, احسن زیادہ اچھا. بالکل ویسے جیسے ہم نے پڑھا تھا اکبر, یہ دیکھیں کبیر اکبر, صغیر اصغر, اور اسی طرح حسن احسن, اچھا بہتر بہت اچھا. سو ایکم احسن عملا. عملا آپ کو پتہ ہے ہم نے کل ہی پڑھا ہے, عمل کی جمع عمال ہے, یہ ہم نے کل دیکھا تھا. عمل ایک عمل اور عمال زیادہ ایکشنز. تو یہاں پہ آیا عملا, تم میں سے کون بہتر ہے عمل میں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ عمل میں احسن ہونا, بہتر ہونا, اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے, کون نماز اچھی پڑھتا ہے, اس میں ہمارا عمل کیا ہے. کون گھروں میں اچھا ہے اپنے احباب کے ساتھ. اب دیکھیں نماز اچھی پڑھنے کے لیے بھی شرط کیا ہوگی, قرآن اچھا آتا ہو. آپ جتنی بھی سلو پڑھ لیں, آرام سے جیسے بھی پڑھ لیں, اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ اللہ رب العزت کے سامنے کہہ کیا رہے ہیں, تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں. میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ کیسی ہوگی. گھروں میں کون اچھا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. دیکھیں جو قرآن پڑھا ہوگا نا اسے پتا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں ان میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ باہر والوں سے لوگ اچھا سلوک کریں گے، گھر والوں کے ساتھ لڑائی، بالکل مناسب نہیں ہے. آفس میں کون اچھا ہے؟ وہاں آپ کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، سپر آرڈینیٹس کے ساتھ، جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ سے کام کروانے آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنے اچھے ہیں. تو قرآن پھر رہنمائی کرے گا کہ جو خلق خدا کی خدمت کرے گا وہی اللہ رب العزت کے یہاں محبوب ہوگا. اور پھر انفرادی کاموں سے لے کر وہ چاہے آپ کی عبادات ہوں، آپ کا روزہ اور ذکر ہو، اور اجتماعی کام ہو، امت کی فلاح کے کام، اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام، تو ان سب میں کون اچھا ہے؟ کس کا عمل اچھا ہے؟ کون بہتر اس کو کرتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں الذی خلق الموت والحیات، یہ سارا سلسلہ زندگی اور موت کا صرف اس لیے ہے کہ ہمیں آزمایا جائے کہ ہم عملوں میں کیسے ہیں، ہمارے عمل اچھے ہیں یا برے ہیں، کمزور ہیں یا ہے ہی نہیں. تو آئیے یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، کون زیادہ مسابقت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں. یا ہم حسد سے نہیں کر رہے، ہم اللہ کی محبت میں یہ کام کریں کہ اللہ کہتا ہے ایکم احسن عملا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو اور کو نہیں بتا رہے. تو اللہ کے سامنے ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تجھے دکھا رہے ہیں، ہم خلوص اور محبت سے تجھے دکھا رہے ہیں، تیری خاطر کر رہے ہیں، اس لیے اچھا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. علم، آپس میں پڑھ لیجئے، سکھائیے. الحمدللہ جی. اس کے ساتھ ہی مسابقت کا جذبہ، نیت ہو گئی، دعا کر لی، سارے استعمالات اللہ کے سامنے ہم نے. اب یاد کیا رکھنا ہے؟ شیطان تیار ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ دن رات کوشش کر رہا ہے. آپ خود نمبر دیکھ لینا، آپ سینکڑوں لوگوں نے ہمارے ساتھ انرول ہوئے، وہ کم ہوتے 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 آج کی کلاس میں اس وقت آپ 84 بیٹھے ہیں. کچھ احباب بات میں کریں گے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ پا رہے ہیں. کیونکہ شیطان تو پوری کوشش کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا روک لوں انہیں. یہ کیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے یاد یہ رکھنا ہے وہ بڑا تجربہ کار ہے، اور اس کو بہت تجربہ حضرت آدم کے دور سے ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ بدل سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ساری مخلوقات کا رب ہے، ہمیں اس کی مدد حاصل ہے. تو اس لیے شیطان بھی تیار، فرشتے بھی، کہ آپ کے اچھے برے اعمال جو آپ نے کرنے ہیں وہ لکھیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھے کام کے لیے تیار کرے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی یہ میں اعلانات جو ہم نے کل کیے تھے آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو ورک بک سبمیشن اور فائنل کوئز ڈیٹ جو ہے وہ تھرسڈے 31 مارچ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کا جو کمنگ ویک آئے گا اس میں جمعرات کے دن 31 مارچ کو آپ کا فائنل کوئز بھی ہے، اور آپ کی ورک بک بھی اس دن مکمل ہو جانی چاہیے. کوشش کر کے سبمٹ بھی کروا دیجیے گا. جو کمنگ ویک ہے اس کا پلان کیا ہے ہمارا؟ الحمدللہ آج ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن پیر کے دن جیسے ہم ہر اس میں کرتے ہیں، سوموار کے دن ہر ہفتے ہماری کلاس کا سبق نمبر آخری سبق 20 جو ہے اس کا پہلا حصہ ایک دن میں پڑھائیں گے. منگل کے روز اس کا دوسرا حصہ ایک دن پڑھیں گے. بدھ کے روز، کیونکہ آگے رمضان ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ٹائم اویلیبل نہیں ہے، بدھ کے روز 30 مارچ کو آپ کی ریویژن ہوگی. چونکہ ریویژن ہم نے پورے کورس کی کرنی ہے تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ تھوڑا سا جلدی جوائن کریں. 8:15 پر میں نے عشاء کی نماز جو یہاں پر ہے 8 بجے وہ پڑھ کے اس کے بعد 15 منٹ کے ڈفرینس اس کو رکھا ہے. سو 8:15 سے 9 بجے تک آپ کو قرآن کا پورشن جو ہے یعنی اے پارٹ جو ہوتا ہے ہر سبق کا 1 سے لے کے 20 تک وہ کور کریں گے ہم انشاءاللہ. گرامر کا حصہ جو ہے 9 سے 9:45 وہ کور کیا جائے گا دوسرے حصے میں. اور پھر آخر میں 15 منٹ تھوڑی سی کوئز اورینٹیشن، اس پر بات ہوگی، آپ کے سوالات لیے جائیں گے. اور اگلے دن انشاءاللہ جمعرات 31 مارچ 2022 کو ہم اپنا فائنل کوئز کر لیں گے. آپ سب سے درخواست ہے پوری کوشش کیجئے کہ آپ اسی دن کوئز دے دیں
ہمارے پاس رزلٹ بنانے اور باقی چیزوں کے لیے وقت بہت کم ہوگا. رمضان میں نیا کورس بھی شروع ہو رہا ہے, اس کی تیاریاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی کچھ وقت ہے, اگر آپ کے کوئی حوالے سے سوالات ہیں, کوئکلی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کر لیں. ہم 2 منٹ بعد اگلی گرامر کی کلاس شروع کریں گے. جی سسٹر فرما رہی ہیں سر واٹ از مسابقت. مسابقت اردو کا لفظ ہے جی کمپٹیشن, آپس میں جو ہم کہتے ہیں نا کمپیٹ کرنا. تو مسابقت کرنا, آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ویسے تو برابری جیسے اس میں کہتے ہیں نا, تو سبقت لے جانا. سبقت لے جانا. ویری گڈ, یہ دیکھیں نا انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا جی. سبقت لے جانا, آگے بڑھ جانا, کمپیٹ کرنا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ سب نوٹ فرما لیجئے. ہم انشاءاللہ سسٹر نوشابہ آپ کچھ فرمانا چاہتی ہیں, کہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں صرف یہ کہتی کہ یہ سارا ٹول ہے, سارا ٹول پلیز آپ گروپ میں ڈالیں. سسٹر آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, شاید میرا انٹرنیٹ ہے یا آپ کا ہے, بٹ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ سارا شیڈول جو ہے نا گروپ میں ڈال دیجئے گا پلیز. جی انشاءاللہ, میں نے کل نہیں ڈالا تھا, آج انشاءاللہ میری کوشش ہوگی. میں نے ویسے کل بھی کسی ہمارے دوست نے پوچھا کہ جی آپ جلدی ڈال دیجئے, تو میں نے کہا جی ہم کوشش کرتے ہیں. کل آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ بیکاز آئی ایم ناٹ ایٹ مائی اسٹیشن, کچھ مصروفیات بھی ہیں. تو کلاس کے فوری بعد یہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ آئی کوڈ ناٹ سینڈ یو دی فائلز, آئی کوڈ ناٹ سینڈ دا ویڈیو. بلکہ صبح مجھے ریمائنڈ کروایا گیا, تو وہ تھوڑا سا میرے اینڈ پر اس کے لیے معذرت. سسٹر تبسم فرما رہی ہیں سر میری ورک بک ڈیلیٹ ہو گئی ہے, کیا دوبارہ مل سکتی ہے؟ جی سسٹر مل سکتی ہے. آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو مجھے میسج کر دیں, ہم آپ کو دوبارہ ورک بک دے دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. نماز کے کتنے ورڈز قرآن میں آئے ہیں سسٹر؟ نماز میں 232 الفاظ جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, ٹارگٹ جنہیں ہم نے کیا ہے نماز اور 6 سورتوں اور یہ کچھ چیزوں کی مدد سے, 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم کلاس شروع کریں, اور پھر انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات بعد میں لیتے ہیں. ایکسکیوز می جی, ایک وہ یہ کہ جو کوئز ہوگا اس میں کیا پوری جو ہے سارا کچھ کا ہوگا, یا کہ صرف جو اس وقت کا ہوگا, یعنی کہ 20A اور 20B کا؟ سسٹر یہ ہمارا لیسن 1 سے لے کر 20 پورے 20 تک پورا ہوگا شامل, اس میں سارا ہوگا شروع سے لے کر سارا آخر سلیبس تک. ہوگا. تھینک یو جی جی. تو آئیے جی کلاس پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کے حصے میں جی الحمدللہ ہم فاعل, مفعول اور فعل پڑھ رہے ہیں. تو اگر میں پہلے آپ سے شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے یہ کہوں کہ آپ مجھے جو کل ہم نے پڑھے ہیں, اگر ان میں سے کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کیا مجھے بتانے کو تیار ہیں؟ جی کون ہاتھ کھڑا کرے گا, کون بتائے گا اگر ان میں سے میں کوئی آپ سے پوچھ لوں؟ سسٹر عفت فرمائیے فاتحہ کے ٹیبل سے اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل بنائیے. فاتح فاعل ہوگا, مفتوح مفعول ہوگا, اور فتح فعل ہوگا. کین یو ہیئر می؟ ایکسیلنٹ, بہت خوب, زبردست, بالکل آپ نے صحیح فرمایا.
अच्छा सिस्टर साइमा अगर आप हमें बता दें कि जाअला उसने बनाया, उससे ये तीनों बनाइए इशारों के साथ. जाइलुन, मजहूलुन, जालुन। जाल, वेरी गुड. अच्छा ये क्या है, इसका माना भी साथ बता रहे हैं. जाइलुन कौन होगा? बनाने वाला, मजहूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है. सही फरमाया आपने. और चलें अब आगे बढ़ते हैं. तो ये हमने पढ़ लिया था फ़अला से फ़ाइल मफ़ूल फ़िल. और एक खास बात मैंने कल ये कही है, प्लीज सारे गौर से सुन लें. ये तीनों फेल नहीं हैं बल्कि फेल से बने हुए अस्मा हैं, इसलिए हम इसको इस्म फाइल, इस्म मफूल, इस्म फेल कहते हैं. इस्म फेल को मस्दर भी कहा जाता है, मस्दर, वो भी ज़हन में रख लें, उर्दू में आपको पता होगा पहले से. अच्छा बाकी सारे जो थे जैसे फ़अला, फ़अलू पूरे का पूरा, यफ़अलू, यफ़अलूना पूरे का पूरा, अम्र के सीगे इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ये सारे अफ़ाल हैं, अफ़ाल वर्ब, ठीक है. लेकिन फ़ाइल, मफ़ऊल, फेल ये सब अस्मा हैं यानी नाउन, ठीक है. तो बस ये याद रख लें. आज हम कुछ और लेंगे. तो आइए मैं एक छोटा सा चैलेंज देता हूं पहले आपको. एक तो चैलेंज देने की आदत इतनी पड़ गई है, मुझे इतनी आदत पड़ गई, शायद वो हमारे साहबजादे को हमें देख के पड़ गई है. वो लोगों को चैलेंज देते रहते हैं कि आप कंट्रीज के नाम बताइए और फिर उन्हें शर्मिंदा करते हैं. तो आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप में से कोई करवाना चाहे आबादा से बनाना चाहे फाइल, मफूल और फेल, कोई ट्राई करना चाहता है इसको? सिस्टर फौजिया करवाएं. चलें सिस्टर फौजिया. जी. अबदा, माबूद, अब्द. ठीक है. अच्छा ये देखें आबादा से ना थोड़ा सा आबिद जैसे है ना, फातिह आबिद. जी. आबिद, जैसे माबूद, ये मुश्किल है लेकिन फिर भी आपने माशाल्लाह बता दिया, माबूद और इबादा. अच्छा चलें डॉक्टर निसार साहब थे, उनसे हम एक करवाते हैं. नासरा से आपके ख्याल में क्या बनता है डॉक्टर साहब? मैं बनाऊं सर? जी बता दीजिए, आप बना दें. नासरा से बनेगा नासिर और मंसूर नस्र. नस्र, एक्सीलेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है. अच्छा सिस्टर राबिया ज़िया है यहाँ पर. ये थोड़ा सा चैलेंज लेके फिर मैं हम रूटीन पर अभी इंशाल्लाह बनाते भी होने. तो सिस्टर राबिया अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बनाइए ज़ाकरा से आपके ख्याल में क्या बनेगा? ये जरा मुश्किल है लेकिन देखते हैं, आप ट्राई कीजिए. सर ज़ाकरा से बनेंगे जाकिर, मज़कूर एंड ज़क्र. जिक्र, एक्सीलेंट हो गया, जबरदस्त, वाह जी वाह. जाकिर, मज़कूर और जिक्र. देखें इन्होंने कैसा मजे का बना लिया. इससे ये पता चला कि ये वाकई एक स्किल के तौर पे हम अपने ब्रेन में स्टोर कर दें तो फिर इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे बना सकेंगे. आइए जरा अब हम आज इन्हीं अफ़ाल को बारी बारी लेते हैं. ये ले आ भी गया, ये इन्होंने सही कहा था. चलें सब मेरे साथ मिलकर करें. जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना, जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना. सब करें मेरे साथ, ये इशारा करें. जाकिर याद करने वाला, हम सब जाकिर हैं. मज़कूर जिसको याद किया गया, हम अल्लाह को याद करते हैं, वो मज़कूर है. जिक्र याद करना, ये जो हम करते हैं प्रोसेस, ये जिक्र है, याद करना. जब हम कहते हैं अल्लाह 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 तो जाकिर, मज़कूर अल्लाह, जिक्र ये करने वाला प्रोसेस. ठीक हो गया जी, जबरदस्त. आइए आगे बढ़ते हैं. हल अंता जाकिर. सिस्टर मिसेस खालिद आप बताएं, जवाब में आप क्या कहेंगी? हल अंता जाकिर, नाम आना जाकिर. एक्सीलेंट. और हल अंतुम जाकिरून आप क्या कहेंगी? हाँ जी. नाम नाहनु जाकिर. नाम नहनु जाकिरून जमा का है.
بالکل ठीक हो गया, जबरदस्त. चलें, ये आ गया जी जो हम बात कर रहे थे, आबिद माबूद इबादा. आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना. अभी तक आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि सर ये तो ठीक है, फाइल फातिह आबिद भी वैसा है, जाकिर भी वैसे है, ये भी ठीक है, मफतू मफऊल मंसूर माबूद, लेकिन ये क्या हो रहा है नीचे? कभी वो होता है फेल, कभी होता है जाल, कभी होता है फत, कभी होता है इबादा. तुमने नोट किया ये बात? हाँ, अभी सिस्टर सबीन कह रही है क्यों है जी इबादा, ये तो उन वजन पर नहीं आ रहे. तो यहां पर एक नुक्ता सब गौर से सुन लें, ये जो मस्दर होते हैं ना, इसम फेल यानी, ये बदल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उस वजन पर आए, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बदल भी सकते हैं. छोटा सा नुक्ता बस ज़हन में रख लें, ठीक है. माशाल्लाह, हमारी बहन कह रही है नोट किया है. बहन की खिड़की खोल के रखनी है एक्सेप्शंस के लिए. हाँ, ये किसने कहा है? माशाल्लाह, मरियम. ये हुई ना बात, ये उस्तादों वाली बात है कि ज़हन की एक खिड़की हमने खोलनी है कि मस्दर बदल कर आ सकते हैं. ठीक है, चलिए अब ये करवाएं, हमारे साथ सिस्टर मदिया हैं. सिस्टर मदिया आइए, आपके साथ बोलचाल करते हैं, मैं सवाल बोलूंगा, आप जवाब देंगी. हल अंत आबिद, हल अंत आबिद. नाम अना आबिद. माशाल्लाह. हल अंतुम आबिदून, हल अंता क्या आप इबादत करते हैं? नाम जी हाँ, अना मैं आबिद इबादत करती हूँ. वेरी गुड. हल अंतुम आबिदून, हाल क्या तुम आप सब आबिदूना इबादत करते हैं? नाम जी हाँ, नाहनु हम सब आबिदूना इबादत करने वाले हैं. करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, ये याद रखना है, ये ताकि इसम की तरह बोला जाए. अच्छा, अब ये तर्जुमा जो है ना, बुनियादी तौर पे मुझे करवाना नहीं चाहिए ना, आपको करना चाहिए, अब हो जाना चाहिए आपके जहन में ऑटोमेटिक. हमने वो रट्टे वाला प्रोसेस नहीं, हमें समझ. हल जिक्र इबादा, अगर आप सबको इसकी समझ आ रही है, हल जिक्र इबादा, तो माय पर्पस इज मेंट. हल जिक्र इबादा, तो सिस्टर मदिया इसका आप बताएं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है. ये थोड़ा चैलेंजिंग है. क्या जिक्र इबादत है? वेरी गुड, एक्सीलेंट. जी फरमाइए. जी नाम अज़िक्रु इबादा. जी हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है. जी हाँ, जिक्र इबादत है, यानी याद करना इबादत है, अल्लाह को याद करना इबादत है. ठीक है, तो हल जिक्र इबादा, नाम अज़िक्र इबादा. अब इसमें ये नोट कर लें कि दो जो है ना, दो क्या उन्हें कहना चाहिए, अस्मा इकट्ठे आए हैं. हल जिक्र, अज़िक्र भी और इबादा इबादत है. तो अरबी का अंदाज़े बयां भी इसको यानी समझने की कोशिश कीजिए कि इसके लिए है के लिए कोई अलग से चीज नहीं है, वो हमने ऐड कर दिया साथ. ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह. आइए जी, अब ये बन गया दारिब के टेबल से. दारिब, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना. दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना. फिर तीसरी दफा दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना. ये जो है ना, जो पुलिस की रिपोर्टें लिखी जाती हैं उसमें लिखा जाता है उसकी वो मदरूब का जिक्र, इस तरह ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है. बहरहाल जर्ब तो हम उर्दू में भी बोलते हैं, जर्ब लगाना, मारना. और दारबा तो आपका माना आता है. देखें, माना अगर आपको शुरू में पहला भी आता है ना, माजी के पहले वाले सीगे के ऊपर दारबा उसने मारा, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले पर आप खुद ब खुद हर चीज का माना निकालते जाएंगे. तो आइए, हल हुआ दारिब, हल हुआ दारिब, क्या वो मारने वाला है? तो आप जवाब में ऊपर देखें लिखा हुआ है हाँ में जवाब दे. अगर लिखा होता ना में जवाब दे तो आप क्या कहते, फिर उस हिसाब से कहते. तो अभी ये हाँ में जवाब दे, नाम हुआ दारिब, हुआ, ये है हुआ दारिब मारने वाला है. तो हल हुम दारिबून, हम जब इधर होता है तो हमें पता है जवाब में हम इधर ही का जिक्र करते हैं. हल हुम दारिबून, तो हम कहेंगे नाम हुम दारिबून, वो सब के सब मारने वाले हैं. जी सिस्टर सफिया पूछिए सवाल. सर ये इसमें 18B का होमवर्क है ना, वो जो वर्कबुक का है, तो उसमें है फतहा फाला के वजन पे,
اور فائل کا جو ہوگا وہ فاتح ہوگا یا فتح ہوگا؟ نہیں فاعل ہے نا تو فاتح، ٹھیک ہے فاتح، اچھا الف آئے گا. ہاں تو اور جو مفعول ہے تو وہ تو مفتوح ہو گیا، لیکن فعل پھر فعل میں کیا آئے گا؟ فتح. وہاں تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیں مصدر میں ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے والا غور کریں، یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر پیچھے عبادہ تھا، پھر جعل تھا، وہاں زبر تھا، کہیں فعل نیچے زیر ہے، تو یہاں سمع یہاں سین پر زبر ہے. تو سامع ویسے ہی ہے، فاعل کی طرح، فاتح کی طرح، ناصر کی طرح، عابد کی طرح، وہ بالکل وہی وزن ہے. مسموع بھی ویسے ہی ہے، مسموع، مفتوح کی طرح، مجعول کی طرح، مفعول کی طرح، سیم وزن. لیکن سمع اب یہ بدل گیا، وہاں تھا فعل، پھر تھا جعل، پھر تھا فتح، پھر تھا عبادہ، وہ بالکل ہی مختلف تھا سب سے. اور سمع تو مصدر بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے. فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول اسی عموماً انہی اوزان کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آئیں ذرا کرتے ہیں. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا، سننے کا پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اس پر حل انت سامع، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم انا سامع، سامع میں سننے والا ہوں، سامع. حل انتم سامعون، اب آپ سب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم نحن سامعون، ہم سب سننے والے ہیں. تو اسی طرح عالم جاننے والا، یہ کس ٹیبل سے ہے؟ عالمہ. کس ٹیبل سے ہے؟ عالمہ، اس نے جانا، تو عالم جاننے والا، معلوم جانا گیا، علم جاننا. اب تو الحمدللہ آپ خود بھی کر لیں گے. اسی طرح عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل. اب یہاں دیکھیں پھر تبدیلی، آپ دیکھیں مصدر بدل رہا ہے. علم کے نیچے زیر، اس سے پہلے سمع پر زبر، علم پر زیر، اور عمل پر دو زبر، عمل. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصدر میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو آج یہ تو ہو گیا ایک حصہ، یہ کانسیپٹ ہم نے کل پڑھا تھا. آج جو ایک کانسیپٹ ہم نے ایڈیشنل تو نہیں ہے، تھوڑا سا ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا آپ کو شروع میں، وہ ہے مؤنث کے صیغے. انہی افعال کے لیے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا فتح، اس کے مؤنث کے صیغے. اگر یہاں فتح ہے تو یہاں کیا آئے گا؟ اسی طرح یہاں یفتح ہے تو یہاں مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم تھوڑا توجہ کر کے اپنے ٹیبل کو مکمل کر لیتے ہیں. ہم نے کیوں نہیں اس پہ بہت زیادہ زور دیا اور آپ کو کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ قرآن میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم بھی ایک ماضی کا سیکھیں گے یہاں والا فتح سے، جیسے ہم نے کہا تھا نا ہوا سے ہیا سیکھا تھا، اور ہو سے ہا یہ ضمائر سیکھے تھے. اسی طرح فتح سے ہم فتحت، فتحت ایک یہ ماضی کا، ایک ہی ہم یفتح جو ہے مذکر کے لیے تو ہم تفتح مؤنث کے لیے مضارع کا. تو بس ایک ایک صیغہ سیکھیں گے. جیسے فعل تھا نا فعلہ، تو فعلت، فعلت یہ آخر میں جزم آ گئی، ساکن ہو گیا، فعلت اس عورت نے کیا. فتح اس مرد نے کیا، یہ ہے نا مذکر ہے، اس نے کیا یعنی اس مرد نے کیا، ایک اکیلا واحد غائب اس نے کیا، یہ کہتے ہیں. ہم جب کہیں گے فعلت تو کس نے کیا؟ اس عورت نے کیا، ایک اکیلی غائب عورت اس نے کیا، ماضی کی بات ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. فعلت. اسی طرح جب اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو، وہ کرتا ہے کرے گا مذکر، تو یہاں تفعلو وہ کرتی ہے کرے گی. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ تفعلو تو یہاں آتا تھا، انت تفعلو ہے نا، آپ کرتے ہو کرو گے، تو یہ بالکل وہی والا تفعلو ہے، یہ ہے ہیا تفعلو. تو بجائے اس کے میں جواب دوں، آپ میں سے کوئی گیس کر کے بتائے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ مذکر کا ہے یا یہ مؤنث والا تفعلو ہے؟ دونوں ہی ہیا جو ساتھ لگا. ویری گڈ. تو ہیا کیا ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہوگا؟
हाँ सर लेकिन अगर इससे हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम जाहिर है इसको वो करती है कि मैं लिख रहे हैं तो फिर ये तुम वाला असल में कुरान में जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और हम सीखते जाएंगे तो हमें कॉन्टेक्स्ट बताया करेगा, ठीक है, कि मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। तो वैसे आप सही फरमा रहे हैं, यहाँ हम शुरू में सीखने के लिए कहा करेंगे हिया तफ़अलु, अंत तफ़अलु, हिया तफ़अलु। इसी तरह हुवा फ़अला, हिया फ़अलत, अंत तफ़अलु, हिया तफ़अलु, ठीक हो गया। तो पहले आसान चीज को सीख लेते हैं, फ़अला, फ़अलत, यफ़अलु, तफ़अलु, ठीक हो गया। आइए जी, तो इसी तरह हम वो 4 बाब जो है ना हमारे मेन बाब, उसका एक एक कर लेते हैं। उसी तरह बाकी सारे अबवाब में भी ऐसा ही होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमने 4 जो मेन अबवाब है हमारे, फतह, नसर, दरबा, सामिया, उसकी प्रैक्टिस एक एक बार कर लेते हैं। फतह उस मर्द ने किया, उसने किया। फतहत उस औरत ने किया। नसरा, सॉरी सुने, फतह उसने खोला, यानी उस मर्द ने खोला। फतहत उस औरत ने खोला। नसरा उसने मदद की, यानी मर्द ने मदद की। नसरत उस औरत ने मदद की। दरबा उसने मारा, ये मर्द है। दरबत मुजक्कर, उसने मारा, उस औरत ने मारा। समिया उस मर्द ने सुना। समियत उस औरत ने सुना। तो ये देखें हमारा हो गया। अब इन्हीं को अगर हम बारी बारी करना चाहते हैं, फतह, फतहत था, यफ्तहु वो खोलेगा, खोलता है, तो हिया तफ्तहु वो औरत खोलती है, खोलेगी। यहां हमने हिया खास तौर पे इसलिए कहा कि ये आप कंफ्यूज ना हो, अंत तफ्तहु या हिया तफ्तहु। तो यंसुरु वो मदद करता है, तंसुरु वो औरत मदद करती है। यद्रिबु वो मारता है, तद्रिबु हिया तद्रिबु वो औरत मारती है। यस्माउ वो सुनता है, तस्माउ हिया तस्माउ वो औरत सुनती है। अब इस सारे को हम उठाकर डाल देते हैं, टेबल के अंदर फिट कर देते हैं। तो मुअन्नस के सीगे भी हमने साथ फिट कर दिए। आप अगर आसानी के लिए आपको इस तरह याद हो गया ना टेबल, फ़अला, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, तो आप लास्ट में भी कह सकते हैं फ़अलत, मुअन्नस का सीगा। और इसी तरह यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु, हिया तफ़अलु। और फिर इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िल। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने अपना टेबल पूरा करना था। मुअन्नस के सीगे हमने ऐड कर दिए। आपसे रिक्वेस्ट वही है कि प्रैक्टिस आप अच्छी करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सारे टेबल्स, इन चारों अबवाब के टेबल कम से कम एक एक आप जरूर कर लें, जैसे फतह, नासरा, दरबा और सामिया का। तो इंशाल्लाह हमें अच्छा हो जाएगा। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं, कितना याद रहता है। तो याद रहने का फार्मूला ये है कि जी 25% जो हम पढ़ते हैं, आप रीडिंग करते हैं, तो उसमें से 25% हमें याद रहता है। 35% जो हम सुनते हैं, जैसे आप अगर मुझे सुन रहे हैं तवज्जो से, 35% याद रहेगा। 50% जो हम देखते हैं, आपको स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं, तो उम्मीद ये है कि आपको देखकर ज्यादा याद रहेगा। हाँ, आपको रास्ते, लोग, शक्लें देखी होती है ना हमने, तो हमें याद रहते हैं। 60% जो हम कहते हैं, यानी आपने सुना, देखा, पढ़ा और फिर आपने खुद भी कहा, दूसरों को बताया, तो इट इज लाइकली टू बी रिमेम्बर्ड एंड स्टोर्ड इन ब्रेन। 75% जो हम करते हैं, जब आप खुद करेंगे, लिखेंगे, ये करेंगे, जब आप इन सारे प्रोसेसेस को करेंगे, यानी आप पढ़ें, आप सुने, आप देखें, आप कहें, आप करें, आप लिखें, तो फिर 95% आपको याद रहता है। इसलिए हम कहते हैं टीपीआई। टीपीआई क्यों? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो जब हम ये सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह और लिखिए, तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। तो यही कोशिश हम सब ने करनी है। कुरान सीखने के लिए टीपीआई का इस्तेमाल और टीपीएस भी, ट्विन पेयर शेयर, टुगेदर पेयर शेयर कर लें, मिलकर दो दो की जोड़ियां, ये बड़ा जबरदस्त होता है। कुरान दोस्त बनाएं कोई अपना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम सब कुरान दोस्त हैं, तो कोई ऐसा बना लें जिसके साथ मिलकर आप तैयारी, होमवर्क, खास तौर पे क्विज जो आ रहा है ना, क्विज के लिए बड़ा बेस्ट रहेगा अगर आपको पार्टनर मिल जाए।
گھر میں باہر دوست احباب کورس میں سے کسی کو لے لیں، اور ہوم ورک انشاءاللہ ہم نے ساتھوں کے ساتھوں جو بات کی ہے. ابھی کسی نے پوچھا تھا، ہمارے بردر اجاز نے جواب بھی دیا ہے کہ جو آپ کو لنک آتا ہے ہوم ورکس کا ان سب کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بھی آپ کو مارکس ملیں گے. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم آج کی اپنی کلاس کے اختتام پر پہنچے. میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، وہ آج پورا ہو گیا. اگلی 2 کلاسز میں اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ہاں یہ بڑی خاص بات ہے، دیکھیں ٹیچر بننا ہے ہم نے، تو جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھائیے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خود بھی سکھانے میں آپ بہت اچھا سیکھتے ہیں، میں نے خود بہت سیکھا ہے سکھانے میں. جب پڑھ رہا تھا تو شاید اتنی چیزیں نہیں کلیئر تھی، جب آپ کو بتانا شروع کیا تو سوالات آتے تھے، سوالات پر سوچا، ان کے بارے میں پوچھا، انہیں ڈھونڈا، تو اور بھی چیزیں جاننے میں ملی. الفلاح منزل کی پلیٹ فارم سے سال میں ایک ٹیچر ٹریننگ بھی ہوتی ہے. جو احباب سرٹیفائڈ ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. جو احباب شروع میں جب آپ اپنے فائنل کوئز میں 90% نمبر لے لیں، کورس میں اوور آل 90% نمبر لے لیں اور ورک بک کی ہو، تو وہ ہمارے ساتھ AQT گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ٹریننگ لے کر سرٹیفائڈ ٹیچر بنے. تو آپ سب نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ استاد بنیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر قائم رہنے، اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. اور الحمدللہ دیکھیں ہماری سسٹر فوزیہ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ I want to become a teacher. انشاءاللہ یہ بن جائیں گی، انہوں نے ابھی نیت کر لی ہے، اس کا اجر بھی کمانا شروع کر دیں گی. تو ابھی میں سوالوں کے جوابات پر آتا ہوں، ہم بات کو کلوز کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.